بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. فیصل واؤڈا نے علی امین گنڈاپور چیف منسٹر کے پی کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی. انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کہا، مریم نواز کی حکومت پنجاب میں جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، اس کے اوپر بات ہوگی. پھر اس کے ساتھ ساتھ واشنگٹن میں جو پی ٹی آئی کا جس قسم کا پروٹیسٹ تھا، جو آئی ایم ایف کے پروگرام کو بیسیکلی جو مقصد اس کا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان کو نہ ملے جب تک کہ وہ پولیٹیکل جو آبجیکٹیوز ہیں پی ٹی آئی کے وہ اچیو نہیں ہوتے، تو اس کے اوپر بھی بات ہوگی. وہاں پہ انہوں نے نعرے بازی بھی کی، کچھ پاکستان فوج کے اگینسٹ بھی کی. ایک طرف آئی ایم ایف کے حوالے سے کہ جی بیسیکلی ٹارگیٹ کس کو کیا جا رہا ہے، پاکستان کو کیا جا رہا ہے یا کس کو کیا جا رہا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ پاکستان فوج کے حوالے سے وہی جو پروپیگنڈا انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کا جو ان کے خلاف پہلے بھی چلایا جاتا رہا، اب بھی باہر جو ہے اور چلایا جا رہا ہے. اور یہ ایک اس حوالے سے کہ جی دیکھیں کہ فوج کی جو قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے وہ نہ ختم ہونے والی ہیں. اور اس میں آپ آج بھی دیکھیں کہ آج وزیرستان میں میر علی کے مقام کے اوپر بھی حملہ ہوا، ایک ٹیررسٹ حملہ ہوا. وہاں پہ 2 آفیسرز، ایک لیفٹیننٹ کرنل، ایک کیپٹن اور 5 جوان یہ شہید ہوئے. سو اس سب کے باوجود جس قسم کی زہر افشانی اور جس قسم کا اینٹی آرمی پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے، اور خاص طور کے اوپر جو اب جو ان کے باہر لوگ بیٹھے ہیں اس کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہو رہی ان کی، یہ بھی ایشو ہے جس کے اوپر بات ہوگی. اور پھر پی ایس ایل جو ہے اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو مطلب ہے کہ دیکھنے کے لیے شائقین آ نہیں رہے، اور خاص طور کے اوپر کراچی میں جس قسم کا جو کراؤڈ ایکسپیکٹڈ تھا اس سے دور دور مطلب ہے کہ وہ لوگ نہیں آ رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کچھ ایشوز ہیں. اور جس طرح کہ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ فیصل واؤڈا، سب سے پہلے تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فیصل واؤڈا صاحب نے سینٹ ممبرشپ کے لیے، سینٹ کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے. اور ایم کیو ایم کے ایک میرا خیال ہے کہ ایم پی ہیں شاید، وہ ان کے جو ہے ان کے تائید کنندہ ہیں. تو اب یہ ہے کہ جی فیصل واؤڈا صاحب ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جی جس قسم کا ان کا انفلوئنس ہے، سب کو پتہ ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں، ان کے جو کنیکشنز ہیں فوج میں، فوج کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ، آئی ایس آئی کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ، وہ سب کے سامنے ہیں. اور اسی حوالے سے فیصل واؤڈا کو جب سنا جاتا ہے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر یا جب ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو جنرلی یہی بات سمجھی جاتی ہے، یہی کہی جاتی ہے کہ یہ جو انفارمیشن ہے اس کا تعلق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگا، اور ان کو اسی لحاظ سے میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ سنا اور پڑھا جاتا ہے. اب فیصل واؤڈا ظاہر ہے جس طریقے سے وہ آ رہے ہیں، اور جو ایم کیو ایم کے چونکہ ایک ایم پی نے ان کو جو ان کے کاغذات نامزدگی ہے ان کو انہوں نے تائید کیا، تو ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ فیصل واؤڈا سینٹ کے ممبر بن جائیں گے. یہ ایکسپیکٹڈ ہے، اور وہ آبویس ریزن ہے، وہی والی بات کہ ان کے جس قسم کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. اچھا، آج پھر انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی جو اسٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے، الارمنگ ہے علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے جو کے پی کے چیف منسٹر ہیں. ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی رمضان کے بعد جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے پریشانیاں شروع ہو جائیں گی. اور یہ کہ جی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اپنی مدت پوری نہیں کر پائیں گے. یہ بھی وہ تو خیر شہباز شریف حکومت کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہی والی بات کہ 2-2.5 سال اس حکومت نے چلنا ہے، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر آ سکتی ہے، مطلب ہے کہ ان کا پھر پرائم منسٹر آ سکتا ہے. سو یہ بھی انہوں نے بات کی. اور پھر اس کے علاوہ جو ایک عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ جی وہ عمران خان صاحب کو سمجھاتے رہے جس وقت عمران خان اس وقت بھی نہیں سمجھے، اور عمران خان صاحب انہوں نے کہا کہ وہ آج بھی نہیں سمجھ رہے. انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو مولا جٹ کی سیاست کو چھوڑ دینا چاہیے، اور ایک وارننگ انہوں نے دی کہ کسی بھی صورت میں مئی 9 کے حوالے سے جو لوگ بھی انوالو ہیں کسی کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا.
اچھا، پھر پنجاب کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، مریم نواز صاحبہ کی حکومت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی پہلے وہاں پہ بزدار صاحب کی حکومت تھی اور اب بزدار 2 اس حکومت کو انہوں نے اس طرح سے ٹرم کیا کہ جی جو مریم نواز صاحبہ کا حکومت ہے بیسیکلی یہ بزدار 2 حکومت ہے، بزدار پلس کہہ دیں اس کو۔ تو اب یہ ہے کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا کچھ انفولڈ ہوتا ہے الیکشنز کے بعد، کیونکہ امیجیٹ جو اب چیزیں دیکھی جائیں گی یا وہ امپورٹنٹ ہیں علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کہ کیوں یہ کہا جا رہا ہے، کیا کس قسم کی مشکلات کا ان کو سامنا ہو سکتا ہے۔ ایک تو بات آپ کو پتہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے 9 مئی کے بھی کیسز ہیں اور بھی مختلف کیسز ان کے اگینسٹ ہیں، تو کیا انہی کیسز کے حوالے سے کچھ انیشیٹ ہو سکتا ہے یا کچھ اور چیز ہوگی کہ جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا مطلب ہے کہ کلیم کیا ہے جو فیصل واؤڈا نے ان کے بارے میں کہ جی وہ وہاں پہ ان کی بارے میں کہ جی ان کی حکومت چلی جائے گی اور وہ جو ہے وہ مدت پوری نہیں کر سکتے اور ان کے لیے پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ پھر انہوں نے ظاہر ہے جو عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی وہ میں نے آپ سے ابھی ظاہر ہے ڈسکس بھی کی، اور پھر جو میں 9 کی بات کر رہے ہیں ہم، جب ہم پاکستان کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، دیکھیں کس قسم کی مشکلات ہیں پاکستان کی اس وقت، اور پھر جو IMF کے ساتھ کس کرٹیکل سٹیج کے اوپر ابھی ظاہر ہے IMF پاکستان کی جو ڈیلیگیشن ہے وہ پاکستان میں ہے اور ابھی بات چیت ہو رہی ہے پاکستان اور IMF کے درمیان، تو اس موقع کے اوپر بڑا انفارچونیٹ ہے اور بڑے شرم کی بات ہے کہ PTI کے جو چیپٹر ہے امریکہ کا اور وہاں پہ شہباز گل اور جو PTI کے دوسرے لیڈنگ وہاں پہ جو امریکہ میں کوئی لوگ ہیں انہوں نے ٹویٹس بھی کیے، اب وہ دیکھیں کہ وہ جا کے IMF اور ورلڈ بینک کے سامنے جا کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو IMF کا یہ پروگرام ہے یہ ایکسٹینڈ نہیں ہونا چاہیے، IMF کا پروگرام پاکستان کو نہیں ملنا چاہیے، اور اس کا ظاہر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان کو یہ پروگرام نہ ملے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہی پھر پولیٹیکل جو آبجیکٹیو کہ جی یہاں پہ جو دھاندلی ہوئی ہے، یہاں پہ جو الیکشنز ہوئے ہیں، یعنی کہ جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں یا جو پولیٹیکل ڈیمانڈز ہیں عمران خان صاحب کی، اگر وہ عمران خان صاحب کی اور PTI کی پولیٹیکل ڈیمانڈز اگر ان ڈیمانڈز کو میٹ کیا جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز پاکستان کو قرضہ نہیں ملنا چاہیے۔ یہ بہت ہی ویسے افسوس کی بات ہے، یہ بہت ہی شرم کی بات ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو کہ ڈیفینیٹلی اگر آپ اس کے امپیکٹ کو دیکھیں، اس کے امپلیکیشنز کو دیکھیں تو یہ چیز اس قسم کی مووز پاکستان دشمنی سے کم نہیں ہو سکتی، لیکن انفارچونیٹلی عمران خان صاحب نے پہلے خود خط لکھ دیا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو EU کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کو بہت سی میسیجز PTI کے لوگوں کی طرف سے گئے کہ جی پاکستان کو جو یہ جو GSP+ ہے اس کا سٹیٹس جو ہے وہ وڈرا کر لیا جائے۔ یہ سب کچھ جو اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں یہ بڑی انفارچونیٹ ہیں، اور یہ اس پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے کی جا رہی ہیں جو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ انفارچونیٹلی افسوس کی بات یہ ہے کہ جس قسم کے مئی 9 کا دیکھیں کہ انسیڈنٹ کیسا ہوا، 1-1.5 سال عمران خان صاحب کس قسم کا بیانیہ فوج کے اگینسٹ اور جو ملٹری لیڈرشپ ہے، ٹاپ لیڈرشپ، ان کے حوالے سے کیا کچھ باتیں کرتے رہے، آج بھی سبق نہیں سیکھا گیا۔ اور یہی جو لندن کی، یہ جو واشنگٹن کی اور وہاں پہ جو پروٹیسٹ کی بات کی جا رہی ہے اس حوالے سے کہا گیا کہ وہاں پہ پاکستان فوج کے اگینسٹ پوسٹرز وغیرہ اور نعرہ بازی بھی وہاں پہ ہوئی۔ کتنی انفارچونیٹ بات ہے، اور کہ آپ کی جو سیاست ہے اب 2018 میں کس طرح سے حکومت آئی، 2014 میں کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے اس کے اوپر سارا کچھ کیا گیا، اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے حکومت میں آئے، پھر اسٹیبلشمنٹ کی ہی مدد مانگتے رہے، پھر سب کچھ آپ دیکھیں کہ جنرل باجوہ کے اوپر ان کی ذمہ داری ڈال کے کہ جی سب کچھ خرابی جو ہے ان کے وہ ذمہ دار ہیں، انہوں نے سازش کی امریکہ کے ساتھ مل کے عمران خان صاحب کی حکومت ختم کی، اور پھر بعد میں انہی جنرل باجوہ کو
ایکسٹینشن دینے کی بات کی، نہ صرف اس وقت بات کی بلکہ جس وقت نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونے والی تھی اس وقت تک یہ کوشش تھی پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی کہ جنرل باجوہ کو ہی ایکسٹینشن دی جائے. اور اب یہ ہے کہ جی ایک طرف تو یہ اور پھر دوسری طرف فوج کا میں نے پہلے بھی بہت دفعہ کہا کہ دیکھیں فوج کے جو ہے اس کا ایک پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے، پاکستان کے ڈیفنس کے لیے بڑا کرٹیکل اس کا رول ہے اور اس کی کرٹیکل اس کی پوزیشن ہے. اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کو خدا نخواستہ اگر آپ مائنس کر دیں تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان میں کیا بچتا ہے. فوج کے حوالے سے یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اگر اعتراض ہے تو وہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے اوپر اعتراض ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور جس کے لیے اس انٹرفیئرنس کو روکنے کے لیے جس قسم کی ایک پالیسی سیاستدانوں کو اپنانی چاہیے، کیا عمران خان صاحب یا ایون دوسرے سیاستدان، بے شک وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں، وہ بے شک زرداری صاحب ہوں، کیا اس قسم کی وہ پالیسی اپنا رہے ہیں یا اپنا سکتے ہیں؟ اور جب تک وہ اس قسم کی پالیسی نہیں اپنائیں گے تو پھر کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کا رول آپ جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں جو پولیٹیکل میٹرز یا سول گورنمنٹ کے پولیٹیکل میٹرز میں انٹرفیئرنس کے حوالے سے. تو جب یہ اگر، اور پھر دوسری بات اس کے اوپر اعتراض ہے، ظاہر ہے مجھے بھی ہے، بہت سے لوگوں کو اس کے اوپر اعتراض ہے، لیکن اس کا آپ کو اس بات کا تو احساس ہونا چاہیے کہ ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک متنازع رول کو آپ سامنے رکھ کے آپ پوری فوج کے حوالے سے اور جس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ تو پورے فوج کو افیکٹ کرتا ہے، وہ فوج کی ظاہر ہے پوری کمانڈ کو، ہر جوان کو افیکٹ کرتا ہے. اور یہی والی بات کہ جو لوگ پھر دیکھیں بارڈرز کے اوپر ہیں، جو لوگ دہشت گردی کے اگینسٹ، جو آفیسرز، جو جوان، جو سولجرز وہاں پہ لڑ رہے ہیں، تو ان کے کیا احساسات ہوں گے کہ یہ کس قسم کی باتیں ہمارے متعلق کی جا رہی ہیں. اور پھر وہی بات کہ جی شہادتیں ہیں وہ دیے جا رہے ہیں پاکستان کے لیے، اور پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے. یہ جو دہشت گردی کو اگر فرض کریں کہ اس کے اگینسٹ ایک بند باندھا جا رہا ہے یا اس کے اگینسٹ لڑا جا رہا ہے، جس میں لیڈ رول ڈیفینیٹلی فوج کا ہے، پولیس بھی ہیں، دوسرے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور بہت سی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، تو وہ سب تو لوگوں کے لیے کر رہے ہیں نا، وہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. تو آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جس کا امپیکٹ، اور پھر امپیکٹ صرف نہیں، پھر مئی 9 کے وقت تو پھر جس طرح کے حملے کیے گئے انفارچونیٹلی وہ تو فوج کے سمبلز کے اوپر، شہداء کے جو ہیں یادگار ہیں ان کے اوپر حملے کیے گئے. لیکن یہی والی بات ہے کہ جو چیز سیکھنی چاہیے وہ سیکھی نہیں جا رہی. جس چیز سے پیچھے ہٹنا چاہیے پی ٹی آئی کو، اس سے پیچھے ہٹا نہیں جا رہا. ورنہ ابھی تک دیکھیں کل یہ ہے پی ٹی آئی کو چاہیے تھا، جو پاکستان پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے ان کو بڑا اسٹرانگلی کنڈیم کرنا چاہیے تھا. پی ٹی آئی کا جو بھی واشنگٹن میں پروٹیسٹ ہوا آئی ایم ایف کے متعلق، پاکستان کی معیشت کے متعلق، اور ساتھ ساتھ اس بارے میں بھی جس طرح فوج کے متعلق انہوں نے وہاں پہ پروپیگنڈا کیا اور اینٹی آرمی جو انہوں نے وہاں پہ سلوگنز ریز کیے، سب کچھ جو بھی کچھ ہوا. لیکن انفارچونیٹلی میں نے کسی ان کے لیڈنگ رہنما کی بات نہیں سنی، اس قسم کی کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں ہے، وچ از ویری انفارچونیٹ. اچھا، اب ایک اور مسئلہ جو ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا کہ پی ایس ایل کے حوالے سے ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے، ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی ڈسکشن ہو رہی ہے، پی سی بی کے لیے بھی پریشانی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو پی ایس ایل کے میچز ہیں اور خاص طور کے اوپر کراچی میں کہ یہ کراؤڈ نہیں آ رہا، لوگ نہیں آ رہے. اس کو انٹرنیشنل میڈیا میں بھی کوئی اس قسم کا ریفلیکشن ہوا کہ یہ جو اتنی بڑی مطلب ہے کہ ایک لیگ ہے اور شاید سیکنڈ لارجسٹ لیگ ہے، تو اس میں لوگوں کی پارٹیسپیشن، کراؤڈ کو جس طرح آنا چاہیے، لوگ جس طرح دیکھنا ان کو چاہیے وہ نہیں دیکھ رہے. تو اس کے اوپر میری صرف میں اس کے اوپر میں پوائنٹس ہیں میرے. ایک تو یہ کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب پی ایس ایل اس دفعہ جو کروایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر آیا کہ خاص طور کے اوپر سوشل میڈیا کے حوالے سے تو بڑی چیز یہ ہائی لائٹ کی گئی
کہ آپ دیکھیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، اسرائیل کس قسم کے ظلم کر رہا ہے وہاں پہ، غزہ کی کیا حالات ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جو سپانسرز ہیں بہت سے ایسے سپانسرز اور ان کے وہ ہیں جو کہ یہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے پیلسٹینینز کا، جو اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی بہت سی یہودیوں کی کمپنیز وہ سپانسرز ہیں، اور اگر وہ سپانسرز ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، میں تو سن کے جب شروع میں نے سنا تو آپ وڈ یو ٹرسٹ می کہ صرف میں نہیں بلکہ میں یہاں پہ ظاہر ہے کرکٹ میچ تو ہمیشہ ہم نے دیکھے، ٹورنامنٹس ہمیں ہمیشہ دیکھے، جتنے بھی پرانے پی ایس ایل کے جتنے بھی ٹورنامنٹس ہوئے میں سب دیکھتا رہا۔ اس دفعہ ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ ایک طرف کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور پھر ہم اتنے انسینسٹیو کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہم سپانسرشپس کے لیے ہم ان کمپنیز کو انٹرٹین کر رہے ہیں یا ان کی سپانسرشپ لے رہے ہیں جن کے حوالے سے ایک کیمپین چلائی گئی، بہت بڑی کیمپین چلائی گئی کہ ان کا بائیک آؤٹ ہونا چاہیے، اور ہمارے پی سی بی کی یا جو بھی لوگ تھے، جو بھی ذمہ داران تھے، ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میں جب کہہ رہا ہوں کہ میں بھی پہلے سب دیکھتا رہا، لیکن اس دفعہ ایک گیند بھی نہیں دیکھی، ایک اوور بھی نہیں دیکھا، ایک میچ بھی نہیں دیکھا میں نے ٹیلی ویژن کے اوپر یہ پی ایس ایل کا۔ نہ صرف میں بلکہ میں آپ بتاؤں کہ آپ بچوں سے پوچھ رہے ہیں، آپ بہت سے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے صرف اس بنیاد کے اوپر گھروں میں بھی یہ پی ایس ایل کے میچز نہیں دیکھے۔ اور نہ صرف یہ تو پھر یہ کہ کیا اس کا امپیکٹ جب اس طرح سے ہے تو کراچی کے ظاہر بھی لوگ ہیں وہاں پہ بھی بہت شعور ہوگا، ہو سکتا ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ دیکھنا چاہ رہے ہوں، لیکن اس وجہ سے بھی شاید بہت سے لوگوں نے نہ دیکھا ہو۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور بات جس کا بڑا وہ افسوس ہے کہ آپ دیکھیں کہ پی ایس ایل آپ آرگنائز کر رہے ہیں تو رمضان میں آپ کیوں اس کے کرٹیکل فائنل میچز کروا رہے ہیں؟ رمضان کا مہینہ تو عبادت کے لیے ہوتا ہے، اور پھر رات کو تراویح ہوتی ہے اور لوگوں کو اور ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ظاہر ہے آپ عبادت کریں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ جو ہے تراویح پڑھیں اور سب کچھ، لیکن انفارچونیٹلی یہ میچز جو ہیں یہ رکھ دیے گئے، آخری میچز جو ہیں وہ رکھ دیے گئے رمضان کے دوران۔ تو رمضان کے دوران تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت، حالانکہ عام دنوں میں عام حالات میں آپ دیکھیں کہ مساجد میں اتنی رش نہیں ہوتی، لیکن رمضان میں الحمدللہ آپ فجر کی نماز دیکھ لیں، آپ باقی نمازیں، پھر تراویح میں بہت رش ہوتی ہے، بہت لوگ ظاہر ہے انتظار کرتے ہیں، اور جیسے بھی ہم مسلمان ہیں لیکن الحمدللہ اس لحاظ سے، لیکن آ کے تو پی ایس ایل والوں نے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں آ کے تو یہ سارا کچھ فائنل میچز اور پھر بہت سے میچز انہوں نے آ کے تو ابھی آ کے آرگنائز کروا دیے کہ جی رمضان کے دوران۔ اور پھر ایک اور جو شکایت عمومی طور کے اوپر لوگوں کو پی ایس ایل کے حوالے سے ہے، اور ہمیں بھی، میں حالانکہ اسلام آباد میں رہتا ہوں، پنڈی میں میچز ہوتے تھے، میں آپ کو بتاؤں کہ عذاب ہوتا تھا ٹریفک کا بالکل۔ تو یہ کس قسم کا میچز ہیں، کس قسم کی انٹرٹینمنٹ آپ دے رہے ہیں لوگوں کو مختلف شہروں میں، اور کراچی کا تو اس سے بھی زیادہ برا حال ہوگا کہ آپ آدھا شہر بند کر دیتے ہیں، اور فار آورز اینڈ آورز لوگوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اور یہ کس قسم کی انٹرٹینمنٹ ہے کہ ہم میچز نہیں کروا سکتے اس طریقے سے، اور پورا شہر بند کر دیتے ہیں ہم۔ تو یہ وہ کچھ ایشوز تھے جس کے اوپر میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔